حضور نے اشارہ کیا سورج نکلا ہوا تھا وہ چھپا، دوسرا اشارہ کیا چاند نکلا، پھر آپ نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ کہنے لگے حبیب کچھ اور، قدموں پہ گر گئے، کہنے لگے میں تو مان گیا ہوں کہ آپ اللہ کے نبی، مگر ان کے لیے جو میرا سوال رہ گیا ہے نا وہ بھی آپ بتا دیں اور اس کا جواب بھی آپ دے دیں، کیونکہ حبیب کا دوسرا سوال یہ تھا کہ نبی جو ہوتا ہے وہ غیب جانتا ہے، اور سوال دل میں لے کے آیا ہوں، دیکھوں جواب ملے گا کہ نہیں۔ جب اتنی بات حضرت حبیب یمنی نے کہی ہے تب میرے سرکار نے کہا تھا حبیب تیرا دوسرا خیال یہ تھا کہ تیری ایک بیٹی ہے جو اپاہج ہے، بیمار ہے، چل نہیں سکتی ہے، اٹھ نہیں سکتی ہے، اور تو یہ تمنا لے کر کے آیا ہے کہ اللہ تیری بیٹی کو شفا عطا فرما دے۔ اتنا کہنا تھا، حبیب قدموں پہ گر کے کہتے ہیں یا رسول اللہ اب دیر نہ کیجیے، ہاتھ بڑھائیے، کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجیے۔ چند دن حضور کی بارگاہ میں رکھے ہیں، اس کے بعد جب گھر گئے ہیں جلدی جلدی دروازے پہ پہنچے، دستک دی، اندر سے آواز آئی، کون ہے دروازے پہ؟ سمجھ گئے یہ تو بیٹی کی آواز ہے، کب تیرا باپ آیا ہے۔ جیسی بیٹی نے دروازہ کھولا حبیب کی چیخ نکل جاتی ہے، بیٹی یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ تو بستر پہ پڑی تھی، شفایاب کیسے ہو گئی؟ کہا کیا بتاؤں، اچانک اندھیرا چھایا اور مجھے لگا رات ہو گئی ہے، میں لیٹی، میری آنکھ لگی، کوئی خواب میں چاند سا چہرہ لے کے آیا تھا، اتنا حسین تھا کہ اسے دیکھنے سے نظر ہٹتی نہ تھی، اس سے جی بھرتا نہ تھا۔ ابا اس نے آ کر کے میرے وجود کو ہاتھ لگایا، اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی ہے۔ ابا جی جب وہ جا رہا تھا اس نے مجھ سے کہا تھا میرا کلمہ پڑھ لے، میں نے تیرے باپ کو یہاں بلا کے کلمہ پڑھا دیا ہے۔ آقا کریم کے اس جملے کو سنا کے حبیب کہتے ہیں بیٹی میں تجھ سے زیادہ نصیبوں والا ہوں، کہا کہ تو جس کی باتیں کر رہی ہے میں اسے دیکھ کے آیا ہوں، اس کے ہاتھ میں کلمہ پڑھ کے آیا ہوں۔ بیٹی نے کہا ابا نہ، نصیب والا تو نہیں بلکہ میں ہوں، میرے نصیب دے کہ جس کی تو باتیں کر رہا ہے وہ مجھے گھر آ کر کے مصطفیٰ کلمہ پڑھا کے گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔